آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کریں گے جنہیں تاریخ ذو النورین کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی وہ خوش نصیب صحابی جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کا نسب چند پشتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے جا ملتا تھا۔ آپ مکہ مکرمہ کے ایک معزز، باوقار اور خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اپنی پاکیزہ سیرت، حسن اخلاق اور راست بازی کی وجہ سے ممتاز اور نمایاں شخصیت کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ نے کبھی شرک کی محفلوں اور برائیوں کی محفلوں کو پسند نہیں فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول فرمایا۔ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سخت آزمائشوں کے باوجود دین اسلام کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت محمد کا نکاح آپ سے فرمایا، اور ان کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت محمد کا نکاح آپ سے فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف بیان کیا جائے تو وہ یقیناً حیا اور شرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم مزاج، باحیا اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ آپ کی نگاہوں میں عاجزی تھی، گفتگو میں وقار تھا اور زندگی کے ہر شعبے میں سنت رسول کی جھلک نظر آتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال سخی تھے۔ جب مسلمانوں کو پانی کی شدید ضرورت پیش ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور بے شمار مال اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس عظیم قربانی پر بھی خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت مزید وسیع ہوئی۔ شمالی افریقہ، آرمینیا اور دیگر علاقوں میں فتوحات کے جھنڈے حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں گاڑے گئے۔ آپ کے دور کا ایک عظیم کارنامہ قرآن مجید کو ایک رسم الخط پر جمع کر کے پوری امت تک پہنچانا تھا۔ یہی وہ مصحف ہے جس کی برکت سے آج بھی دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی رسم الخط کے مطابق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لیکن وقت کا ایک ایسا موڑ بھی آیا، بعض فتنہ پرست عناصر نے اسلامی ریاست میں انتشار پیدا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاقت موجود تھی، مگر آپ مسلمانوں کے خون کی حفاظت کے لیے لڑائی کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آپ نے اس وقت میں صبر، تحمل اور قربانی کی مثال قائم کر دی۔ بالآخر 18 ذی الحج 35 ہجری کو جب آپ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، باغیوں نے گھر میں داخل ہو کر آپ کو شہید کر دیا۔ یوں تقریباً
82 برس کی عمر میں یہ عظیم صحابی جام شہادت نوش کر گئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت آپ شہید ہو رہے تھے آپ کے سامنے قرآن کھلا تھا، آپ اللہ کے کلام کی تلاوت میں مشغول تھے۔ حضرت عثمان غنی کی مکمل زندگی رسول اللہ کی سنت کے تابع ہو کر گزری۔ آپ کے شرم و حیا کے چرچے آج تک پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا پر جب بھی کوئی دیوان لکھے گا مجھے یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا۔